أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے گفتگو چل رہی تھی مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور لالچ کے بارے میں. متعدد روایات آپ نے اس سلسلے میں پڑھی اور روایات میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے. اگر دولت ہے کسی کے پاس راہ خدا میں انفاق کرنا چاہیے. مال و دولت اکٹھا کرنا بخل کے ساتھ کیا ہے؟ عیب اور نقص ہے. ایک روایت ہے چھٹے امام کی. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی موعظہ کیجیے. اس موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نیکیاں اور حسنات حق ہے اور تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو مال کیوں جمع کرنا؟ جمع مال کس لیے ہے؟ انفاق کرو خدا کی راہ میں اٹھاؤ. اور اگر اجر و ثواب خدا کی جانب سے ملنے والا ہے تو بخل کس لیے؟ یعنی ہر دونوں صورتوں میں مولانا اگر مال و دولت حسنات میں سے ہے، حق ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہو تو مال کس لیے جمع کرتے ہو؟ اسے خدا کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ انفاق کرنے سے خدا مند متعال اس کا اجر و ثواب دے گا تو پھر بخل کس لیے کر رہے ہو؟ در حدیث دیگری ایک دوسری حدیث میں کہ از امام صادق علیہ السلام آمد است جو چھٹے امام سے ہے، اس حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مرد خدمتش آمد، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا عرض کر اور عرض کی پدر و مادرم بے فدایت باد، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر نثار، ذرا موعظہی کن، مجھے ایک نصیحت کیجیے. فرمود امام نے فرمایا ان کان الحسنات حقا فالجمع لماذا. امام نے فرمایا کہ اگر حسنات، اگر خیرات، اگر نیکیاں حق ہے اور تم اس پر ایمان و یقین رکھتے ہو فالجمع لماذا، تو مال کا اکٹھا کرنا، مال کی جمعوری کس لیے ہے؟ خدا کی راہ میں تو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ فإن كان الخلف من اللہ عز وجل حقا، اور اگر خدا کی جانب سے اس کا اجر و ثواب حق ہے فالبخل لماذا، بخل کیوں کر رہے ہو، کنجوسی کیوں؟ بسیاری هستند تا پایان عمر به جمعآوری مال مشغولند و سرانجام برای دیگران وامی گذارند، حسابش را آنها باید بدهند و بهرش نصیب دیگران آید. مولانا دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی زندگی اور اپنی عمر کے آخری لمحات تک صرف مال دنیا اکٹھا کرنے میں لگے رہتے، جن کا ہم و غم صرف اور صرف مال دنیا کا اکٹھا کرنا ہے. آخرکار ایسے لوگ جو پوری زندگی دولت جمع کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے، حساب یہ دے گا، فائدہ ہو اٹھائے. جس نے دنیا میں زندگی بھر خالی دولتیں جمع کی ہیں وہ لے کے تو جائے گا نہیں. مولانا
چھوڑ کے ہی جائے گا. جب چھوڑ کے جائے گا تو کمائی اس نے ہے، حساب کون دے گا اس کا؟ اس نے جمع کیا ہے، اس نے اکٹھا کیا، کس نے کمایا ہے. مزہ کون اٹھائے گا؟ فائدہ کون اٹھائے گا اس دولت سے؟ وہ دوسرے لوگ جن کے لیے چھوڑ کے گئے. اسی لیے مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا من اعظم الناس حسرتن، قیامت کے دن سب سے عظیم، سب سے بڑی حسرت، سب سے بڑا افسوس کون کرے گا؟ قیامت کے دن سب سے بڑا افسوس کسے ہوگا؟ وہ کون ہے جو قیامت میں عظیم حسرت میں مبتلا ہونے والا ہے؟ امام نے فرمایا من رأى ماله فی میزان غیرہ، کہ جو اپنے مال کو دوسرے کے میزان عمل میں دیکھے گا، اپنے مال کو دوسروں کے میزان عمل میں دیکھے گا، اور وہ مال کیا ہے؟ مالدار کو جہنم میں لے جائے گا اور اس کے وارث کو جنت میں. وہ کفے افسوس ملے گا، افسوس کرے گا، ہائے زحمتیں میں نے اٹھائی، خون پسینہ میں نے بہایا، میرے میزان عمل میں ہونا چاہیے تھا، میرے میزان عمل میں ہوتا تو شاید مجھے نجات مل جاتی. اس نے صرف کمایا، خرچ نہیں کیا، چھوڑ کے چلا گیا. اب جن کے لیے چھوڑ کے گیا تھا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس سے خدا کی راہ میں خرچ کیا، تو وہی مال جمع کرنے والے کے لیے مولانا جہنم کا سبب بن گیا، اور جن کے لیے چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیے جنت کا سبب. حسرت نہیں کرے گا انسان، افسوس نہیں کرے گا، سب کچھ تو میں نے کیا تھا لیکن میں بدبخت ہو گیا. جن کے لیے چھوڑ کے آیا تھا اس وقت ہو گئے. اسی کے ذریعے سے بسیاری حسن کا پایان عمر، بہت سارے افراد ہیں کہ جو آخر عمر تک جمعوری مال مشغول ہیں، مال و دولت جمع کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، بسر انجام اور آخر کار برائے دیگران وامی گزارن، دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حساب اشرا آنہا باید بے دہن، اس مال کا حساب مال کے مالکین کو دینا ہوگا، تو جمع کرنے والے اس کا حساب دیں گے، ببارش نصیب دیگران، لیکن اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو نصیب ہوگا. لذا جب حدیثی میخانی، یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ از امیر مومنان علی علیہ السلام سوال کردن، کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا من اعظم الناس حسرتن، چه کسی حسرتش از همه بیشتر است، وہ کون شخص ہے کہ جس کا افسوس سب سے زیادہ ہوگا، جو سب سے زیادہ افسوس کرے گا، وہ کون شخص ہے جس کی حسرت و یا جس کا افسوس سب سے زیادہ ہوگا، سب سے بڑا ہوگا. فرمود مولا نے جواب دیا من رعا مالہ فی میزان غیرہ، وہ شخص کہ جو اپنے مال کو دیکھے دوسروں کے میزان میں، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ النَّارِ، اور اللہ اسے داخل کرے اس مال کے ذریعے سے جہنم میں، اور اللہ اسے اس کے ذریعے سے اسے جہنم میں داخل کر دے. وَأَدْخَلَ وَارِثَهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اور اللہ داخل کرے اس کے ذریعے سے اس کے وارث کو جنت میں. کسی کے اموال خودرا در ترازوی سنجش اعمال دیگران ببیند، وہ شخص کہ جو اپنے اموال کو دوسروں کے میزان عمل میں دیکھے، خداوند پورا بخاطر اموالش وارد دوزخ کند، خداوند متعال اسے اس کے مال کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے، وبارث پورا بخاطر عن وارد بہشت سازد، اور اس کے وارث کو اس مال کی وجہ سے
اس نے صرف اکٹھا کیا، خرچ کیا نہیں۔ حساب و کتاب ہوگا، وبال بنے گا، وہی مال و دولت جس کے لیے زندگی گزار دی، زندگی کی تمام سختیاں پریشانیاں اٹھائیں، دنیا میں بھی پریشان رہا اور آخرت میں بھی اب جن کے لیے چھوڑ کے گیا تھا انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا، خدا کی راہ میں اس کو خرچ کیا، صحیح جگہوں پہ اس کا استعمال کیا، ان کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا۔ یہ دنیا میں بھی نیک نامی نصیب ہوئی، لوگوں نے ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ان کی تعریف و تنقید کی کہ بڑے خیر لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی اسی مال کے ذریعے سے یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا سوائے افسوس کرنے کے، اس سے بڑا افسوس ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ اور در حدیث دیگری از امام صادق علیہ السلام در تفسیر آیت کذالک یضرب اللہ اعمالهم حسرات علیکم، ایک دوسری حدیث ہے جو چھٹے امام سے ہے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے، یعنی امام نے گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر کذالک یریہم اللہ اعمالهم، اور اسی طریقے سے اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، اور جب انہیں اعمال دکھائے گا تو یہ لوگ سوائے حسرت و افسوس کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ان گمر خداوند اعمال آنہا را مائے حسرت شان قرار میں دہد، اس طریقے سے خداوند متعال ان کے اعمال کو ان کے لیے افسوس اور حسرت کا سبب قرار دے گا۔ امام فرماتے ہیں کون ہے کہ اللہ جن کے اعمال کو دکھائے گا اور ان کے اعمال حسرت کا سبب بن جائیں گے، هو الرجل يدعو المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت، وہ انسان جس نے مال و دولت اکٹھا کی ہو اور اسے خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ نہ کیا اور بخل کی وجہ سے اور پھر مر جائے۔ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، خدا کی اطاعت کی راہ میں، خدا کی رضا کی راہ میں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دربار کسیس کے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ مالی روان گزارت، جو مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ بخاطر بخل اور بخل کی وجہ سے در راہ طاعت الہی انفاق نہیں کنند، خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور میرت مر جاتے ہیں، وَأَنْ رَبَرَائے قَسِيمِ نِحَن، اور دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، در طاعت الہی یا در معصیتش حسرت بکنند، کہ جو خدا کی اطاعت کی راہ میں یا اس کی معصیت۔ اگر مرنے والے نے زندگی بھر مال و دولت اکٹھا کی ہے اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے چھوڑ کے مرے گا، تو اب جن لوگوں کو وراثت کے طور پہ ملے گی اب وہ لوگ یا تو خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ کریں گے یا وہ بھی معصیت ہے۔ اگر خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ کریں گے تب بھی فائدہ ان کا ہے، نقصان تو اس کا ہے ہی ہے، اس کا تو نقصان ہے، اس نے تو خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ نہیں کیا جو اس کو اجر و ثواب دیا جائے۔ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو ملے گا، تبھی افسوس ہوگا ان کو، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے خدا کی معصیت میں خرچ کیا تب بھی وہ افسوس کا مقام ہے، میں نے جس کے لیے زندگی گنوا دی نہ میرے ہی کام آیا نہ میری اولاد میرے ورثہ کے کام آیا، میں بھی بدبخت اور تبھی افسوس۔ ہر صورت میں جس نے مال دنیا اکٹھا کیا خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ نہیں کیا مر گیا، دولت دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، تو دو ہی راستے ہیں۔ اب جن لوگوں کے لیے چھوڑ کے گیا ہے یا جو لوگ وارث بنے ہیں میت کے اموال کے، وہ یا تو خدا کی رضا کی راہ میں خرچ کریں گے یا اس کی معصیت میں۔
رضا کی راہ میں خرچ کریں گے فائدہ اس کا ہوگا، تب بھی مرنے والے کا نقصان۔ معصیت میں خرچ کریں گے تب بھی مرنے والے کا نقصان، بہر صورت دونوں صورتوں میں ہے۔ ٹھیک، بس امام افزود اگر در طریق اطاعت خدا سر کند آنگا در میزان عمل دیگری می بوند۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو میت کا مال ورثے کے طور پر ملا ہے، اگر یہ خدا کی اطاعت کی راہ میں خرچ کریں گے تو مرنے والا اپنے مال کو دوسروں کے نامہ اعمال میں دیکھے گا، دوسروں کے میزان عمل میں دیکھے گا، بحسرت بھی خورد اور افسوس کرے گا، میرا مال دوسروں کے میزان عمل میں ہے، ان کے میزان کو سنگین کر رہا ہے، ضرورت مجھے تھی میرے کام آیا نہیں، افسوس کرے گا۔ چرا کی مال مال قبول، افسوس اس لیے کرے گا اصل مال تو اسی کا تھا نا، اسی نے اکٹھا کی، اسی نے کمایا۔ وہ اگر در معصیت الہی صرف ہونا، اور جن لوگوں کے لیے چھوڑ کے گیا ہے اگر وہ لوگ خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتے، اس کی معصیت میں خرچ کرتے ہیں، تو سبب تقویت اشدے، تو یہ مال ان لوگوں کی تقویت کا سبب بنا ہے کہ وہ گناہ کریں۔ اگر یہ نہ چھوڑ کے گیا ہوتا تو وہ گناہ کہاں سے کرتے؟ خدا کی معصیت میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کر کے گناہ کر رہے ہیں، پیسہ نہ ہوتا تو نہیں کر پاتے۔ یہ اسی کا مال ہے جس نے ان لوگوں کو مضبوط بنایا ہے خدا کی معصیت کے لیے، تبھی افسوس کرے گا۔ ہر صورت میں مولانا، ہر صورت میں جو مال و دولت اکٹھا کر کے خرچ نہیں کرتا، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اب اس کے وارثین چاہے ایسے خرچ کریں، چھوڑنے والے کے لیے وہ حسرت کا سبب بنے گا۔ وہ صحیح راہ میں خرچ کریں گے تب بھی ان کو افسوس ہوگا، چھوڑنے والا حسرت کرے گا کیونکہ دوسروں کے میزان عمل میں دیکھے گا کبھی۔ اور اگر وہ معصیت میں خرچ کریں گے تب بھی افسوس کرے گا کہ ہائے میرا مال ان کے لیے معصیت کا سبب بنا ہے، معصیت کرنے میں ان کو تقویت ملی ہے میرے ہی مال سے، تب بھی افسوس کرے گا میں نے خرچ کر دیا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے خدا کی معصیت میں خرچ نہ کرتے۔ آری موضع کے لیے انسان در برابر اموال مختلف ہے، کہہ رہے ہیں کہ اموال کے سلسلے میں لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی جو موضع گیری ہے وہ الگ الگ ہے، مختلف ہے، لوگ الگ الگ نظریے سے، الگ الگ ارادے سے مال کو دیکھتے ہیں۔ گاہ از آن بت خطرناکی می سازن، کبھی کبھی اس سے خطرناک بت بنا لیتے ہیں لوگ، وگاہ وسیلہ سعادت بزرگی، اور کبھی کبھی اسی مال و دولت کو عظیم سعادت کا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ تو انسان کے اوپر ہے لوگ اموال کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، یہ الگ الگ ہے۔ کوئی مال و دولت کو خدا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اسے اپنا معبود بنا لیتا ہے، بت بنا لیتا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے، اسی کا غلام ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ مال کو اپنی سعادت اور نجات کا وسیلہ بناتے ہیں۔ کہنے ان سخن را با حدیث معنائی از ابن عباس بیان می دهیم او می گوید ان اول درهم و دینار ضربا فی الارض نظر الیهما ابلیس فلما عاینهما اخذهما فوضعهما على عینه ثم ضمهما الى صدره ثم صرخ صرخة ثم ضمهما إلى صدره ثم قال أنتما خضر عيني وثمرة فؤادي ما أبالي من بني آدم إذا أحب كما أن لا يعبدوا بطنا حسبي من بني آدم أن يحبوكما۔
بڑی خوبصورت حدیث ہے مولانا، یہ حدیث ابن عباس سے ہے۔ ٹھیک، حدیث یہ ہے کہ روئے زمین پر جب پہلی مرتبہ سکے بنائے گئے سونے اور چاندی کے، درہم و دینار، جب روئے زمین پر پہلی مرتبہ درہم و دینار یعنی سونے اور چاندی کے سکے بنائے گئے تو شیطان نے، ابلیس نے ان پر ایک نظر ڈالی، دیکھا ان کو، اور پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد دونوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، ٹھیک، اس کے بعد ایک فریاد عاشقانہ، ایک چاہت بھری سرد سانس لی، عاشقانہ سانس لی، اور پھر دوبارہ سینے سے لگایا اور کہا ان دونوں سے، درہم و دینار سے خطاب کر کے کہا، تم دونوں میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کا سرور ہو۔ اگر انسانوں کے دلوں میں تم دونوں کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر میرے لیے اہم نہیں ہے کہ لوگ بت پرستی نہ کریں۔ اگر لوگ بت پرستی چھوڑ دیں، خالی ان کے دلوں میں تمہاری محبت آ جائے، تب بھی میں راحت ہوں، میں آزاد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسان تم دونوں سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر میرے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی تمہاری محبت بت پرستی سے کم نہیں ہے، تم دونوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بس میرے لیے کافی ہے، یہ تم سے 1000 گناہ کروا لیں گے۔ دیکھیں، ان سخن را ہم اس گفتگو کو بحدیث پرمعنائی، معنی خیز حدیث کے ذریعے سے کہ جو ابن عباس سے پایان بھی نہیں تمام کریں گے۔ قومی گویت، ابن عباس کہتے ہیں ان اول درہم و دینار ضربا فی الارض، بے شک روئے زمین پر پہلی مرتبہ جب درہم و دینار بنائے گئے تو نظر الیہما ابلیس، تو ابلیس نے ان دونوں پر نظر ڈالی، فلما آینہما اخذہما فوضعہما علی عینیہ، پھر ان دونوں کو لیا اور اپنی آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، ثم ضمہما الی صدرہ، پھر دونوں کو اپنے سینے سے چپکایا، لگایا، ثم صرخ صرخۃ، پھر انہوں نے ایک محبت آمیز، ایک عاشقانہ آواز لگائی، یعنی جھوم گیا، ایک دم جھوم کے پھر اس نے کہا ثم ضمہما الی صدرہ، پھر دوبارہ آواز لگانے کے بعد پھر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، ثم قال، اور پھر ان دونوں سے خطاب کیا، انتما قرۃ عینی، تم دونوں میری آنکھوں کے روشنی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، انتما قرۃ عینی، تم دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، اور میرے دل کا سرور ہو، ثمرہ ہو، ما ابالی، میرے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، من بنی آدم، اولاد آدم کی جانب سے، کہ اذا احبوکما، اگر وہ سب تم دونوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ یعبدوا وطنا، وہ بت کی عبادت نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بت کی عبادت کرے یا نہ کرے، بس اگر تم دونوں سے محبت ہو گئی ان کے دلوں میں تو حسبی، کافی ہے، من بنی آدم، بنی آدم کے لیے، یہ بنی آدم کی جانب سے، کہ ان یحبوکما، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اولاد آدم کے دل میں تم دونوں سے محبت پیدا ہو جائے، بنی آدم تمہارے عاشق ہو جائے، پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے یا نہیں کرتے۔
درہم و دینار ان کے لیے 1000 بت کھڑے کر دیں گے، 1000 معصیت پر آمادہ کر دیں گے، 1000 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اگر ان دونوں کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے تو مجھے کیا پرواہ۔ ہنگامے کی نخستین سکے درہم و دینار در جہان زدے شد، جس وقت پہلا سکہ درہم و دینار کا دنیا میں بنایا گیا، ابلیس نگاہی میں آنہا افگند، شیطان نے ان پر ایک نظر ڈالی، وقتی آنہا و تماشا کر، جب شیطان نے دیکھا اندورا گرفت، ان دونوں کو اٹھایا، وہ بر چشمانش گزاش، اور اپنی آنکھوں پہ اپنی پلکوں پہ رکھا، سپس برداشت و بسینہ، پھر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، بعد فریاد عاشقانہ کشید، اس کے بعد ایک عاشقانہ آواز لگائی، دیگر بار میں سینہ چسپ، پھر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، سپس گفت، اس کے بعد کہا، شما یعنی درہم و دینار سے کہہ رہا ہے شیطان، نور چشمان منی، میری آنکھوں کا نور ہو تم، میوہ دل من، تم دونوں میرے دل کا سرور ہو، اگر انسان ہا شمارا دوست دارن، اگر انسان تم دونوں کو دوست رکھیں، تم سے محبت کرنے لگ جائیں تو برائے من مہم نیس، میرے لیے مہم نہیں ہے کہ بت پرستی نہ کنن، تو وہ بت پرستی نہ کریں، ہم ان کی شمارہ دوست دارن، بس اتنا ہی کہ تم سے محبت کریں، برائے من کافی، میرے لیے کافی ہے، کیوں؟ چرا کی شما برترین بت ہستی، سب سے بڑے بت تم دونوں ہو، تم دونوں اگر کسی کے پاس ہو اور وہ بت کی پرستش اور عبادت نہیں کرتا تو میرے لیے فرق نہیں پڑتا، چھوٹے بت اس نے چھوڑے ہیں، بڑے بت اپنا لیے ہیں، یا تم سبب بن جاؤ گے، ادھر 4 بت چھوڑے 10 بت اپنے لیے بنا لیے۔ بت پرستی کیا ہے؟ خدا کی معصیت ہے، درہم و دینار کے ذریعے سے دوسری اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، دوسری اور معصیتیں کریں گے۔ چلے خداوند ہمارا از مستی مال و منال و دنیا و شہوات حفظ کن، پروردگارا ہم سب کو مال و مقام دنیا اور شہوت کی مستی سے محفوظ فرما، پروردگار ہمارا اسودہ شیطان کو بندگی درہم و دینار رہائی بخش، خدایا ہم سب کو شیطان کے تسلط سے اور درہم و دینار کی بندگی اور اس کی غلامی سے آزادی عنایت فرما، بار الہ آتش دوزخ سخت شکنندے است، خدایا جہنم کی آگ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، برہائی آسان جس میں لطف تو ممکن نیست، اور اس سے آزادی تیرے لطف و کرم کے علاوہ ممکن نہیں ہے، ہمارا مشمول لطف فرما، ہم سب پر اپنا لطف ہم سب کے شامل حال فرما، آمین یا رب العالمین۔ پایان سورہ ہمزہ تمام ہو گئی، دوسرا سورہ